بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں اور برکتوں والا چاند سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ استقبال رمضان۔ ماہ رمضان بڑی فضیلت، عظمت، رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کا استقبال اور انتظار فرمایا کرتے تھے، بلکہ پوری امت کو یہ حکم فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھو اور رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلے کی طرف رخ فرما کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی و اسلام اور عافیت والا بنا، بیماریوں سے حفاظت اور روزے، نماز اور تراویح اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نکلا ہوا رکھیے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی و عافیت کے ساتھ رکھیے اور رمضان اس حال میں مکمل ہو کہ آپ نے ہماری مغفرت فرما دی ہو اور ہم پر رحم فرما دیا ہو اور ہمارے قصور معاف فرما دیے ہوں۔ بعض احادیث میں یہ دعا منقول ہے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح و سالم رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کی نسبت اللہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ روزہ اور رمضان کی اہمیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کو اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے دار کی نیند، عبادت، سانس لینا،
تسبیح اور دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے اور حوریں بھی روزے داروں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت میں داخلے کا اسپیشل گیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے اور قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تندرستی اور صحت مندی۔ روزہ رکھو، تندرست رہو۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دل کو خوش کر دینے والی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سحری میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور ساتھ میں اس دعا کا بھی اہتمام کریں، یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم سب کو خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔